बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 22 जुलाई है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडयाला जेल में एक मुलाकात का दावा किया जा रहा है। ये मुलाकात इमरान खान के साथ हुई और क्या कोई डील तय पा गई, किस किस्म के दावे हैं और ये दावा करने वाला कौन है, और माजी के अंदर ऐसी डीलों की खबरें फैलाई गई, मकसद क्या था, इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। क्योंकि अगर ये मुलाकात हो गई तो यकीनन इस वक्त जो सियासी मंजरनामा पाकिस्तान का, वो शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा। एक पूरी चार्जशीट है उनके खिलाफ, और हमने आज से पहले पाकिस्तान की हुकूमत को जिस तरह से सपोर्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, हमने ऐसी सपोर्ट नहीं देखी। ना आपके सामने अदलिया है, ना अदालतें, ना पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट, ना केसेस, निज़ाम आपके मुकम्मल हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद मुलाकातों की खबरें और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ एक चार्जशीट, इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे दोस्तों आज की इस नशिस्त के अंदर कि क्या एक पेज खतरे में है और शहबाज हटाओ मुल्क बचाओ एक नया फार्मूला तय पा रहा है, ये भी बात करेंगे। और दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है, व्हाइट हाउस में एक मुआहिदा तय पा गया, और क्या सऊदी अरब अब नई इस्लामिक एटमी ताकत बनने जा रहा है, और इसका मतलब क्या है खित्ते के लिए, दुनिया के लिए, और क्या अमेरिका ये सब कुछ इतनी आसानी से होने देगा। ईरान को आप एटमी कुव्वत बनने नहीं देते, जबकि सऊदी अरब को आप एटमी कुव्वत बनाने जा रहे हैं। और ब्लैक बॉक्स की कहानी क्या है जिसके ज़रिए इस पूरे एटमी प्रोग्राम को कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएंगे कि इमरान खान से मुलाकातों और मुज़ाकरात का एक और दावा सामने आ गया, जिसमें ये बताया जाता है कि इमरान खान से मुलाकातें भी हो रही हैं, इमरान खान से मुज़ाकरात भी जारी हैं, और कुछ जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके ज़रिए ये मुज़ाकरात और मुलाकातें आगे बढ़ाई जा रही हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो इस दावे के मुताबिक वो ये है कि गारंटीज़ कौन देगा, और इन गारंटीज़ की वजह से इस वक्त डिले चल रहा है। अब ये दावा किसने किया, पहले ये सुन लें। नबील गबूल साहब ने ये दावा किया जी, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठकर ये बातें की, और उनका ये ख्याल है और ये उनका दावा है कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है। अगर इनकी इस बात को सच समझ लिया जाए तो फिर तो इमरान खान के केसेस रुक जाने चाहिए। पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर भी अगर आप इनके माहौल को देखें, उनके मिजाज को देखें, और वहाँ से आने वाली ख़बरों को पढ़ें और उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर तो इंतकाम नज़र आता है। यानी सिस्टम को कह दिया गया है कि आपने एक कदम भी पीछे नहीं हटना, और जहाँ पर आपको मौका मिले आपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी केसेस बनाने, आपने इमरान खान के केसेस के ऊपर मोहर भी लगानी। यही हो रहा है ना। अगर मुज़ाकरात हो रहे हों, अगर मुज़ाकरात के ऊपर किसी किस्म की गारंटीज़ मांगी जा रही हों और हालात जो है वो दुरुस्त समत की तरफ बढ़ रहे हों, तो फिर अलीमा खान के ख़िलाफ़ मुकदमात ना होते, अलीमा खान को सज़ा सुनाने की तैयारी ना की जा रही होती। दूसरी तरफ नूरिन नियाज़ी, अभी अलीमा खान का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, नूरिन नियाज़ी के साथ क्या हुआ। एक बात मेरी आप दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए रास्ता हमवार होगा ना, तो आप देखेंगे कि असीरान जो इमरान खान के साथ जेल गए, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इसके अलावा इजाज़ चौधरी हैं, बाकी लोग हैं, इनको पहले निकाला जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता एक ग्राउंड बनाई जाएगी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल के अंदर तो मौजूद है, लेकिन उनके केसेस को आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, और इस्टेब्लिशमेंट ने यही रास्ता इख्तियार करना। ये नहीं होगा कि इधर से इमरान खान को पहले रिहा कर दिया और बाकी इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को अपने साथ लेकर चलें। जब मैं सिस्टम की बात करता हूँ ना, तो वो क्या है, ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ ना अब इतना आगे जा चुके हैं, सिस्टम इतना आगे निकल चुका है कि उनको साथ मिलाए बगैर ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पर अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो नवाज शरीफ को दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, लेकिन सिस्टम में जिस तरह एक दूसरे को फैसिलिटेट किया गया, आप इतना आगे निकल चुके हैं कि आपको पाकिस्तान की जो सियासी जमातें उनको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे होकर किसी के खिलाफ मैदान में आ जाए तो शायद ये इतना आसान तो नहीं होगा ना। तो लिहाजा चीज़ों को जो लोग इस किस्म के एम्बिशियस किस्म के दावे कर रहे हैं, उनके लिए यही जवाब है कि आप खबर दें, बिल्कुल दें, लेकिन हालात को भी देखें। पाकिस्तान की आवाम अब आपकी इन खबरों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। रास्ता एक ही है। अलीमा खान ने जो बातें कही हैं, यही रास्ता है कि वो अपने लिए नहीं बल्कि इस कौम के लिए जेल में बैठा हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान ने अपने हाल को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिया। इमरान खान ने अपने बच्चों की मुलाकातों को पाकिस्तान के बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया।
تو اس قربانی کو یاد رکھنا کہ وہ جیل میں اکیلا تنہا تمہارے لیے قربانی دے رہا ہے. راستہ ایک ہی ہے انقلاب کا. پاکستان میں علیمہ خان سڑک پہ نکلی تو تمام جو ٹاؤٹس تھے وہ بھی نکل پڑے, اور جس طرح سے ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کل میری نا کسی ٹیلی ویژن چینل میں بات ہوئی تو میں نے انہیں کہا جی کہ فلاں بندے کا انٹرویو کرنا ہے اور آپ کائنڈلی اس سے بات کریں. وہ ہمارے ایک دوست تھے جن سے میں بات کر رہا تھا, اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خاص طور پہ عرفان کہا گیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے انٹرویوز نہیں ہونے دینے, یعنی ان کو کم سے کم خبروں میں لایا جائے. تو جہاں پہ اس قسم کی, یعنی یہ میں آپ کو نا بہت ہی جو پاکستان کا ایک ایسا لیول, وہاں پہ جو اس وقت انسٹرکشنز پہنچی ہوئی ہیں, میں آپ کو اس لیول کی بات بتا رہا ہوں. یہ فیصلہ ساز ہلکے نہیں ہیں, یہ وہ لیول ہے جہاں پر خبر بنتی ہے, اور خبر آپ نے کسی انٹرویو کی شکل میں اس لیول کے اوپر اس قسم کی انسٹرکشنز موجود ہیں کہ ان لوگوں کا انٹرویو نہ ہو. اور دوستوں میں اب آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 26 نومبر احتجاج کے دوران کارکنان کو گولیاں مار کر قتل اور زخمی کیے جانے کے دعوے پر وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور باقی جتنے بھی لوگ تھے, ان کی پرائیویٹ کمپلینٹ تقریباً پونے 2 سال زیر التوا رہی, لیکن بظاہر پی ٹی آئی نے اس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا, جس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور نے اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ نہیں کرایا. آج اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے آج پرائیویٹ کمپلینٹ عدم پیروی کے اوپر خارج کر دی ہے. دیکھیں یہ ہے بیرسٹر گوہر, جو میں نے لکھا نا کہ بزدل استعفیٰ دو. تم پاکستان تحریک انصاف کو کہاں لا کر تم نے کھڑا کر دیا؟ تم جتنا ریاست اور وہ لوگ اس پہ ملوث تھے جنہوں نے گولیاں چلوائی اور جنہوں نے گولیاں چلائی, اتنے ہی تم بھی ملوث پائے گئے. یعنی تمہیں ظالم کا ہاتھ نہیں روکا بلکہ ظالم کو فیسیلیٹیٹ کیا. یہ جو بیرسٹر گوہر بار بار کہتا ہے نا کہ جناب یہی تو ریزسٹنس ہے, جس طرح اس نے کل منہ ٹیڑھا کر کے بات کی تھی کہ جناب یہی ریزسٹنس ہے, تو آپ اس ریزسٹنس کو دیکھ لیں جو بیرسٹر گوہر کر رہا ہے. اگر بیرسٹر گوہر جا کر اپنا بیان ریکارڈ کرواتا تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ تھے. فیصلے میں لکھا گیا, ملاحظہ کریں, بظاہر وزیر اعظم اور دیگر کابینہ ارکان کے خلاف کیس نہیں بنتا. مصدقہ شواہد موجودگی کی عدم موجودگی پر بحث زبانی الزامات پر کارروائی نہیں ہو سکتی. وزیر اعظم اور دیگر کارروائی کے خلاف آگے بڑھانے کے لیے مطلوبہ بنیادی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا. ریاستی ادارے ہسپتال تعاون اگر نہیں بھی کر رہے تھے تو قبر کشائی کا قانون حق موجود ہے. مجسٹریٹ عدالت کو درخواست دے کر لاشوں کی قبر کشائی اور موت کی اصل وجوہات جاننے کی کارروائی کر سکتے تھے. تو جناب یہ حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ناٹ پاکستان تحریک انصاف, بیرسٹر گوہر کے. اس لیے میں نے آج نا, آپ یقین کریں مجھے یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے تھے, لیکن دوستو اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں ہے. اگر یہ بزدل نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ پاکستان کی عوام ان سے سوال کرے نا کہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو اور کیا ہو, اور تم نے پاکستان میں کیا کیا؟ اچھا مطیع اللہ جان نے جی اس کے اوپر, چونکہ مطیع اللہ جان اور ثاقب بشیر صاحب دونوں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. اف یو ریمبر, یہ ہسپتال گئے اور رجسٹر کی انہوں نے کچھ پکچرز لی, تو ان کے بعد ان کے اوپر منشیات کے مقدمات بھی مطیع اللہ جان کے اوپر بن گئے. انہوں نے کیا لکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے کارکنان کو گولیوں سے شہادتوں کے ٹھوس شواہد کے باوجود بیرسٹر گوہر کو بطور چیئرمین پی ٹی آئی اپنی اس نااہلی اور ناکامی پر اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. بیرسٹر اعتزاز احسن کے ساتھ ماتحتی کا طویل تجربہ ان کی سیاسی قائدانہ صلاحیتوں, یعنی سبارڈینیٹ نا صلاحیتوں کو سامنے لانے میں آڑے میں ہے. آج کے عدالتی فیصلے نے پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے بیانی کو شدید نقصان پہنچایا, جس کے ذمہ دار بیرسٹر گوہر ہیں اور بظاہر اپنی بزدلانہ سوچ کا شکار ہوئے اور اس کسی خوف کے مارے اپنے بیان ریکارڈ کرانے سے بھاگتے رہے. تو دس از وٹ بیرسٹر گوہر از. تو اس لیے آج سے اسے بزدل گوہر کہنا شروع کر دیں. اور بزدل گوہر نے کیا کیا, اس نے پوری پاکستان تحریک انصاف کے بیانی کا, اور دیکھیں وہ جو بچے شہید ہو گئے, جو لوگ شہید ہو گئے, ان کا کیا قصور تھا؟ آج ان کی کون آواز بنے گا؟ 2.5 سال کے بعد یہ کہتا تھا کہ جہاں میں نے بلے کا نشان کو بچانا ہے اور میرے دستخط موجود ہیں. وہ دستخط موجود ایسے ہوئے کاغذوں کے اوپر کہ جناب اس نے پوری بیانی کو لپیٹ کر رکھ دیا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ 26 نومبر کا اب یہ لوگ کیا کہیں گے, یہ جا کر کہیں گے جناب عدالت نے ہمیں باعزت بری کر دیا. بیانیے بنیں گے نا کہ 26 نومبر کہنے والے سن لو, تو بیرسٹر گوہر سے کون پوچھے گا؟ اور دوستوں میں آپ کو نا یہ جو ایک پیج والی بات ہے, حسان ملک نے لکھا, یہ بہت ہی اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا, کیونکہ وہ عدالتوں کو کور کرتے ہیں اور عدالتوں میں چل کیا رہا ہے, کس کے کتنے ججز عدالتوں میں بھرتی کیے گئے. تو کورٹ رپورٹرز چونکہ ڈیلی بیسس پہ جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, دھڑوں سے بات ان کی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. اب وہی بتا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا شہر لیا مرحلہ وار ججوں کی تقرری اور تبادلوں میں. تاہم اس دفعہ پارٹی فیورٹ امیدواروں کو جج بنانے میں ناکام رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ وقت کے سب سے بڑے قانونی دھماک فاروق ایچ نائک نے 4 ہائی کورٹس میں 23 تعیناتیوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کو 33 نام تجویز کیے تھے
تاہم انہیں اس دفعہ ناکامی کا سامنا رہا۔ سندھ ہائی کورٹ کی ججز تقرری کے حوالے سے پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت پر 2 مخصوص ناموں کو جج بنوانے کی کوشش کی گئی، تاہم کمیشن کے اکثریتی ممبران نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ تو وہ جو ایک پیج ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید اب ویسا نہیں رہے گا اور آنے والے دنوں کے اندر ایک آپ کو محاذ نظر آئے گا۔ نیر بخاری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مریم نواز جو لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی بات کر رہی ہیں تو ان کو اس قسم کی باتیں جو وہ نہیں کرنی چاہیے، اور الیکشن کیمپین کے دوران آپ ترقیاتی منصوبوں کی بات نہیں کر سکتے۔ بھئی پاکستانی ان کا ہے، اگر وہ کشمیر میں جا کر نعرے لگاتے ہیں یعنی ان کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ فوج کو برا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برا کہہ سکتے ہیں، نواز شریف بھی کہہ سکتے ہیں، آصف علی زرداری بھی کہہ سکتے ہیں، سب لوگ آپ بھی کہہ سکتے ہیں نیر صاحب، لیکن عام آدمی کہے گا یا عام آدمی سوال کریں، برا نہ کہیں، لیکن اگر آپ سوال بھی کریں گے تو پھر آپ کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ اور دوستو یہ جو ایک پیج والا معاملہ ہے نا، اس میں فضل الرحمان صاحب اب دیکھ لیں کہ انہوں نے باتیں کہی پاکستان کی فوج کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، لیکن کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا کیونکہ راستے میں شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کیا جانے والے ہیں؟ یہ 10 سوالات، اور اتنا سازگار ماحول ہونے کے باوجود یہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر سکے۔ پاکستان کے حالات کو جہاں پر وہ موجود ہیں اس میں ان کو خراب کرنے میں شہباز شریف اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی کا ہاتھ ہے۔ اور دوستو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ہے نواز شریف صاحب کی ویڈیو، کل کی ویڈیو ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی، لیکن اس ویڈیو کو دکھانا اور سنانا آپ کو اس لیے ضروری تھا کہ ایسی خواہشات اب کیوں کی جا رہی ہیں، اور فضل الرحمان فیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی اور چارج شیٹ اور شہباز شریف کے بارے میں جو آرٹیکلز ہم نے پڑھے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور نواز شریف صاحب روسٹرم پر کھڑے ہو کر یہ مخاطب کون تھا اس پیغام کا، اور یہ پیغام انہوں نے کس کو دیا، سنیں اسے۔ اور بلکہ میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا، یہ راجہ صاحب بھی کھڑے ہیں، اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم، یہ میرا دل چاہتا ہے کہ الیکشن میں اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی تو میں شہباز شریف سے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ آزاد کشمیر کا مجھے وزیر اعظم بنا دیں نواز شریف کو۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ہے مینٹیلٹی اس خاندان کی جو کرسی کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے، آپ نے حالات کو نہیں بدلا۔ آج آپ مظفر آباد گئے تو وہی رونا دھونا تھا کہ سڑک نہیں بنے گی۔ بھائی بنانی کس نے تھی؟ تم نے بنانی تھی۔ اور اسی روسٹرم پر کھڑے ہو کر جو بات مریم نے کی وہ کیا تھی کہ وزیر اعظم کوئی بھی بنے، لیکن یاد رکھنا کہ اصل وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہے، وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی اس قسم کی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ مریم نواز کی تقاریر کے اندر وہ بار بار نواز شریف صاحب کے بارے میں گفتگو کرتی رہی، اور ان باتوں سے اور ان خواہشات سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ گھر میں بیٹھتے ہوں گے، اپنی خاندان کی جو شخصیات ان کے لیفٹ رائٹ موجود ہوتی ہیں یا پھر ان کی کچن کیبنٹ، اس دکھ کا وہ اظہار ضرور کرتے ہوں گے کہ دیکھو مجھے پاکستان کے اندر وزیر اعظم بنانے کی خواہش لے کر میں آیا، لیکن مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا اور وزیر اعظم کسی اور کو بنا دیا گیا۔ تو میں آپ کو یہ جو خواہشات کا جو معاملہ یہ تو ایک طرف ہے، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ یہ خاندان یہ خواہشات کیوں کرتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے حالات کو سمجھنا ہوگا، اور جو شہباز شریف صاحب کی اس پرفارمنس ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور دوسری طرف جو آرٹیکل شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے لکھوائے جا رہے ہیں۔ ایک چیز ہے شہباز شریف کا جانا اور نیا فارمولہ، اور دوسری طرف یہ خواہشات اس قسم کی آخرکار کیوں کی جاتی ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ آپ ایسی خواہشات کریں۔ تو ایک بنیادی سوال اس وقت مسلسل اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر شہباز شریف کو ماضی کی نسبت سب سے زیادہ سازگار سیاسی ماحول ملنے کے باوجود بھی ان کی کارکردگی ویسی نہیں ہے جیسے انہوں نے پاکستان کی عوام کو خواب دکھائے کہ ایک تجربہ کار ٹیم ہے، اور ایک تجربہ کار ٹیم آپ کو کر کے دکھائے گی۔ سب سے پہلے عدلیہ کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت ججز حکومت کے خلاف کوئی بڑے مقدمات نہیں کھول رہے۔ آپ نے کچھ سنا کہ پچھلے ریسنٹ پاسٹ کے اندر یا 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے کوئی ایسا فیصلہ آیا ہو پاکستان کی عدلیہ کی طرف سے جو اس حکومت کے خلاف ہو؟ آپ کو ایک فیصلہ نہیں ملے گا۔ یہی صورتحال ہے کہ آپ نے سسٹم کے اندر اپنے ججز کی تقرری کر دی اور وہ اب آپ کو نواز رہے ہیں۔ عدلیہ کی جانب سے از خود نوٹس یعنی سو موٹو ایکشن یا حکومتی منصوبوں اور پالیسیز کو مسلسل روکنے جیسی صورتحال بھی موجود نہیں ہے۔ اور دوستو بات کرتے ہیں میڈیا کی۔ آپ نے پاکستان کے اندر تمام آزاد آوازوں کو دبا کر آپ نے آزاد چینل کھول لیا، اور ان آوازوں سے پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بیانیے بنائے جا رہے ہیں۔ اب تو مجھے ٹی وی کے اوپر بھی جو لوگ شخصیات بیٹھی ہوتی ہے نا، جو خان صاحب کی بات کرتی ہے، ایسا لگتا ہی ہے کہ انہیں بٹھایا گیا ہے کہ ہاں یار 3 اگر خلاف بول رہے ہیں تو چلو ایک اپنا ہی بندہ ہے نا، جب اسے چاہیں گے تو ٹائٹ کر دیں گے، وہ عمران خان کے بارے میں بات
کرنا جو ہے کم کر دے, اور پھر مخصوص قسم کی گفتگو وہاں سے ہوتی ہے. ٹی وی پر جتنی بھی آوازیں آپ کو نظر آئیں گی یہ ساری کی ساری کمپرومائز ہیں, ان کا پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ کمپرومائز نہ ہوں اور ان کو پاکستان کے اندر کوئی برداشت نہ کر رہا ہو تو یہ پھر ٹی وی پر نہیں ہوں گے, پھر یہ کہیں اور ہوں گی. دوستو, حکومت پر مؤثر تنقید دکھائی نہیں جاتی بلکہ خاص قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. اپوزیشن کمزور ہے, مضبوط اپوزیشن اتحاد موجود نہیں ہے. وہ اپوزیشن جو عمران خان کی رہائی کو تو چلے مائنس کر دیں, تحریک عمران خان کے حوالے سے اب اس کی بات نہیں کرتے, لیکن مہنگائی مارچ, ملک کی صورتحال, ملک کے معیشت کا ذمہ دار کون ہے, ملک کے اندر جو اس وقت نوکری کی سچویشن ہے, صحت کے جو معاملات ہیں, پاکستان کے مسائل, اس کے اوپر تو کم از کم اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن ہمیں یہاں بھی اپوزیشن نظر نہیں آتی. تو ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کارکردگی نہیں دکھا رہے. سڑکوں پر لانگ مارچ نہیں ہے, دھرنے نہیں ہیں, کوئی ملک گیر احتجاج نہیں ہو رہا, کوئی تحریک نہیں چل رہی. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جناب 78 برسوں میں اگر اس طرح کے تعلقات ہمیں پہلے دن سے مل جاتے تو آج پاکستان ترقی کر رہا ہوتا, ایشین ٹائیگر ہوتا. پہلے جا کے نواز شریف سے تو پوچھ لو, جو آج بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کیوں نکالا. ان سب کے باوجود آپ ترقی نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کیا ہے؟ 0. اور دوستوں, بین الاقوامی سطح کے اوپر تو آپ نے سب کچھ ہی آپ کے ہاتھ میں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, دنیا آپ کے سامنے ہے, آپ دنیا کے سامنے ہیں, سب کچھ ہم ثالث بنے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے حالات کو ٹھیک نہیں کیا. سفارتی تنہائی, عالمی طاقتوں کی جانب سے غیر معمولی دباؤ کا سامنا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان ترقی نہیں کر رہا. جیسا دباؤ ناقدین جو ماضی کے تھے عمران خان کی حکومت کے بارے میں آپ کو ایگزامپلس دیتے رہے کہ جناب روس کا دورہ اس نے کیوں کیا. دیکھیں, ایک طرف امریکہ, ایک طرف روس, اور پاکستان کے اندر ایک محاذ میر جعفر میر صادق عمران خان کی حکومت کو کرا دیا گیا ہے. لیکن اس حکومت کے سامنے اس قسم کا بھی کوئی چیلنج نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان ترقی نہیں کر رہا. مالیاتی اداروں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ روابط میں نسبتاً آپ کو ایک استحکام نظر آئے گا ماضی کی بنسبت, پھر بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. وفاق اور صوبوں کے درمیان بھی ایسا کوئی بڑا سیاسی بحران موجود نہیں ہے. KPK کو آپ نکال دیں تو کون سا ایسا صوبہ ہے جو آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا, لیکن پھر بھی کارکردگی نہ ہونے کے برابر. حکومت کو اہم قانون سازی اور پالیسی فیصلوں کے لیے بھی نسبتاً زیادہ سیاسی گنجائش حاصل ہے, لیکن پھر بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. اتحادی حکومت میں بھی اس وقت کسی بڑے بحران یا ٹوٹ پھوٹ کی صورتحال سامنے نہیں آتی, لیکن پھر بھی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. پہلے تو یہ کہا کرتے تھے نا کہ جناب جمہوریت کو خطرہ ہے. بھئی کیا خطرہ ہے؟ حکومت ٹوٹ جائے گی. یہ حکومت جو ہے اسے ڈیریل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان ترقی کر رہا ہے, روک سکو تو روک لو. اس کے باوجود پاکستان دوستو ترقی نہیں کر رہا. اور یہ جو خواہشات جاگ رہی ہیں نا کہ یار سب کچھ تو ہو رہا ہے, سب کو سب کچھ مل رہا ہے, سب کے لیے سب کچھ ہے, اس میں یہ ہے پاکستان, تو نواز شریف صاحب پیچھے کیوں رہتے؟ ان کے دل میں بھی یہ خیال جاگا کہ میں یار چھوٹے کو کہوں چھوٹے, بڑے بھائی کو بھول گئے بڑی کرسی پر بیٹھ کر, تو ذرا ہماری بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ انہیں رائیونڈ کا ہی کیوں نہ وزیر اعظم بنا دیا جائے, انہیں وزیر اعظم تم بناؤ. یہ ان کی خواہش ہے اور اس خواہش کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا. دیکھیں, آئی ڈونٹ نو یہ طنز تھا, یہ خواہش تھی, یہ دکھ تھا, یہ کیا تھا, اور مخاطب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی, کون تھا؟ لیکن نواز شریف صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست تھوڑی بہت جو بچ گئی تھی, یہ نام کی سیاست, اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیا. عام طور پر جو دوست ہمارے انجینئر ہوتے ہیں نا, یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ نا انجینئر لگایا ہوتا ہے. ہمارا ایک دوست ہے جی اسد انجینئر, وہ واقعی انجینئر ہے. تو یہ پہلے ماں باپ کو بڑا جی شوق ہوتا تھا, اور آج کل اب تو خیر یہ اس طرح کی بات کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, تو نام کے ساتھ نا وہ اپنا جو ڈیزگنیشن ہے وہ لگا دیتے ہیں, یا پھر آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا جو شعبہ ہے اس کا نام آپ کے نام کے آگے لگا دیا جاتا ہے. تو اس کا نام ہے جی اسد علی انجینئر, تو وہ انجینئر ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب لکھوائیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف وزیر اعظم. میرا خیال ہے کہ اس خواہش کو اسی طرح پورا کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دوستو, امن و امان اور داخلی استحکام کے حوالے سے بھی حکومت کے کئی معاملات میں آپ کو ریاستی تعاون حاصل نظر آتا ہے, لیکن ان تمام سازگار ماحول کے باوجود ایک بڑا سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ آخر حکومت اہم قومی مسائل پر واضح پالیسی, روڈ میپ اور عوامی بیانیہ دینے میں کیوں ناکام دکھائی دیتی ہے. اب آ جاتے ہیں ان سوالوں کی طرف جو اس حکومت سے اور ہونے چاہیے, ہر پاکستانی کو کرنے چاہیے, اور یہ 10 بنیادی سوال. پہلا سوال, بلوچستان کے مسائل کا حل آپ نے پیش نہیں کیا. ہے آپ کے پاس حل؟ کوئی حل نہیں ہے, لیکن ملک ترقی بھی نہیں کر رہا, اور آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے. افغانستان سے آنے والی دہشت گردی سے نمٹنے کی حکمت عملی کہاں ہے؟ وفاقی حکومت کے مالی بحران کا حل کیا ہے؟ NFC ایوارڈ پر پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟
वफाकी हुकूमत का हुजम कम क्यों नहीं किया जा रहा, रिटेल और रियल एस्टेट और ज़राअत पर मौसर टैक्स जो है वो क्यों नहीं लगाया जाता। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन दे रहा है, तनख्वाहदार तबका। बहुत सारे महकमों की निजकारी होनी चाहिए जो सफ़ेद हाथी बने, वो भी आप नहीं कर रहे। सस्ती बिजली, तवानाई के बहरान का आपने हल क्या तलाश किया, कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढो। लेकिन होता क्या है कि ऑल्टरनेट सोल्यूशन अपने लिए तलाश कर लिए जाते हैं। अच्छा इस दफ़ा हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत बनाएंगे, अच्छा इस्टेब्लिशमेंट नहीं तो चलो इत्तेहाद कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। गालियों का क्या बनेगा, माजी का क्या, वो कोई बात नहीं, हमने कुर्सी तक पहुंचना है, यही पॉलिसी है ना। पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि जनाब वालिद साहब की ज़ुबान काट दी, गला काट दिया, लेकिन आपने उन लोगों के साथ डील की जिन्होंने आपकी वालदा की तस्वीरें जहाज़ों से फेंकवाई और किस किस्म की कैंपेन चलाते रहे और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए आपकी वालदा के बारे में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को ना सिर्फ कुर्सी पे नज़र होनी चाहिए और ये लोग करते हैं। फिर कौमी कर्ज़ों से निकलने के लिए दरमियानी और तवील मुद्दती मनसूबा क्या है, कोई मनसूबा नहीं है। और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम क्यों नाफिज नहीं किया जा रहा। और अब सवाल ये है दोस्तों कि हुकूमत खामोश क्यों है। इसकी ना 3 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, हुकूमत के पास कोई वाज़ेह मनसूबा मौजूद नहीं है, सब चीज़ें वहाँ से हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है शहबाज साहब आप खामोश रहें, वो इसका हल निकालेंगे। फिर मनसूबा मौजूद है मगर इसे आवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाने में नाकामी। और फिर तीसरी वजह, बासर मफादात इस्लाहात की राह में रुकावट, जबकि हुकूमत सियासी जुर्रत का मुजाहरा नहीं करती। अब ये हालात हैं जो पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आएंगे। और फिर ख्वाहिशात कैसी जागेंगी, बाबूजी जैसी ख्वाहिशात ही होंगी ना कि यार मैनू वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, लोगों को नवाजा जाता है। आपने हाई कोर्ट के किसी जज से फैसला लेना हो ना, तो उसका आसान हल ये है कि आप इनको मराद देना शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान आपने अपनी बना ली, आइनी वफाकी अदालत जिसका आपने नाम रख दिया, वहाँ से आपकी मर्ज़ी के फैसले आएंगे। इसके साथ साथ सिस्टम में अगर आप लोगों को नवाजेंगे, गाड़ियाँ, मरात, पेंशन, ये सब कुछ अगर आप देना शुरू कर दें तो फिर क्या होता है, फिर आप अपनी मर्ज़ी के फैसले भी लेंगे। इन्होंने ये हल निकाल लिया कि यार सबको सब कुछ मिल रहा है, तो नवाज शरीफ पीछे क्यों रहे। अगर उसकी ख्वाहिश एक थी कि उसे मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बनना है चौथी बार, और मरहूम इरफान सदीकी साहब ये कहा करते थे कि जनाब पार्टी के अंदर एक ख्वाहिश पाई जाती है, एक तासुर ये है कि नवाज शरीफ साहब को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था कि चौथी बार उन्हें हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। उसके बाद क्या हुए हालात दोस्तों आपके सामने हैं कि पॉलिसीज़ आपके हक़ में नहीं, हालात आपके हाथ में नहीं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर अब आपके साथ नहीं है और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल नहीं रही। 10 सवालात का जवाब आपके पास नहीं। सब कुछ होने के बावजूद आप पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न नहीं कर सके। और नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। तो इन ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए शहबाज शरीफ साहब क्या उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे दोस्तों, इस पर आपने ज़रूर कमेंट करना है। और दोस्तों आखिर में बात करेंगे एक ऐसे ब्लैक बॉक्स की जिसे सऊदी अरब भी मुकम्मल तौर पर खोल नहीं सकेगा, और एक ऐसा न्यूक्लियर निज़ाम जिसकी चाबियाँ वाशिंगटन के पास होंगी, और ये सिर्फ हिफाजती इंतज़ाम है या फिर सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ये कंट्रोल करेंगे। दोस्तों खबर ये आ रही है और इसे अमेरिका के मुख्तलिफ अखबारात ने इसे रिपोर्ट भी किया, ख़ासतौर पे वाशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया है कि होने अब ये जा रहा है कि एक मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने जा रहे हैं और मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। मंजूरी है सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हवाले से, और अब अमेरिका इनकी मदद करेगा। और दोस्तों ये सिर्फ एक जोहरी मुआहदा नहीं है कि आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, 30 साल का आपने मुआहदा कर लिया, ये ताकत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर देगा। आपको याद होगा दौरान जंग सऊदी अरब की जब बातचीत चल रही थी अमेरिका के साथ, उन्होंने कहा था कि अगर इनके पास न्यूक्लियर पावर और सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी तो फिर हम भी हासिल करेंगे, क्योंकि हम ताकत के तवाज़ुन को बिगड़ने नहीं देंगे। अगर ईरान के पास सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होगी तो फिर सऊदी अरब के पास भी होगी। तो उसके बाद ये मुआहदा तय पाया। अब ये मुआहदा है क्या? अमरीकी इंतज़ामिया के मुताबिक ये मुआहदा 30 साल के लिए होगा और इसकी मालियत 10 अरब डॉलर बताई जाती है। इस मुआहदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब में सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम और जदीद रिएक्टर्स और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगी। अमेरिका के मुताबिक इससे सऊदी अरब को बिजली पैदा करने, मुस्तकबिल की तवानाई की ज़रूरियात पूरा करने और तेल पर इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी। अब यूरेनियम अफसूदी का जो सबसे अहम नुकता है, इसको भी ज़रा गौर से सुनिएगा। यूरेनियम इस मुआहदे में यानी यूरेनियम इनरिचमेंट का जो मामला इस मुआहदे का सबसे हसास हिस्सा है। यानी मंसूबे के मुताबिक पहले अमेरिका और सऊदी अरब 2 साल मुश्तरका तहकीक करेंगे ताकि ये देखा जा सके कि आया सऊदी अरब में मकामी सतह पर यूरेनियम अफसूदा करना मुआशी और तकनीकी तौर पर मुनासिब है या नहीं। अगर तहकीक मुस्बत रही तो अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब में अफसूदगी की
ایک خصوصی تنصیب تعمیر کریں گے جس طرح کہ ایران کے اندر موجود ہے، جن کو یہ بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور دوستوں، یہ بلیک باکس کیا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اسرائیل، چین اور روس تک مفادات کو یہ متاثر کر سکتا ہے پورے کا پورا معاہدہ، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طرح اس کیمپ سے نکلیں اور ان کا جھکاؤ ہماری طرف ہو اور ہم پھر ان کے پیسے کو، ان کے تیل کو، ان کے تعلقات کو جو ہے خطے کے اندر ایکسپلائٹ کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ یورینیم جو افزودگی ہے جس کو وہ کرنے جا رہے ہیں، 2 سال کی ریسرچ ہے، اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا۔ دوستو، تفصیل کے مطابق ایک بلیک باکس نظام اس کو یہاں پر لگایا جائے گا۔ امریکی حکام کے مطابق اگر افزودگی کی اجازت دی گئی تو پلانٹ ایک خصوصی بلیک باکس نظام کے تحت ہوگی۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ حساس نیوکلیئر ٹیکنالوجی سعودی عرب کو منتقل نہ ہو، جبکہ امریکہ کو نگرانی اور کنٹرول حاصل رہے تاکہ اس پروگرام کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ اگر امریکہ بعد میں افزودگی کی منظوری نہ دے تو سعودی عرب آئندہ 10 سال تک کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھی ایسا پروگرام شروع نہیں کر سکے گا۔ تو وہ پوری تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ اب اس میں امریکہ کا کیا فائدہ ہے یہ بھی سن لیں۔ اس معاہدے سے امریکی نیوکلیئر صنعت کو بڑا فائدہ پہنچنے کی توقع ہے، اور یہی بتایا جاتا ہے کہ ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک امریکی کمپنی اس منصوبے کے اہم امیدوار ہیں، اور امریکہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کے نیوکلیئر منصوبوں میں چین اور روس کا کردار جو ہے اسے محدود کیا جا سکے۔ تو میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر بات کی ہے، تو آپ جا کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور یہ ہماری آج کی نشست ہے، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے